فن لینڈ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا ریحان اسکول کرنگی کیمپس ہے جن کے پرنسپل الطاف ایجوکیشن والا ہیں. تو کیا بات ہے الطاف ایجوکیشن والے کی، کوئی اتنا زبردست اسکول رن کر رہے ہیں. اس میں نے نماز پڑھی تو میں سمجھا کہ بہت دور سے بادل گر جا، پھر بادل گر جا، پھر بادل گر جا، پھر بادل گر جا، اور سمجھا کہ اللہ میاں میرے کمرے میں آ گئے ہیں. اینڈ لوگ لاکھوں کی بات نہیں کر رہے تھے، کروڑوں کی بات کر رہے تھے. اینڈ پاکستان کے لیے ایک اتنے بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ، ویل کوالیفائڈ لوگ ہمارے بچوں سے بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں راحت کونسلنگ والی اور میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں پیرنٹس کونسلر ہوں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں جو کہ ریحان اسکول کرنگی کیمپس کے سی او بھی ہے اور ان کا تعلق آرمی سے بھی رہ چکا ہے. بہت ہی زبردست سپر انسان ہے. تو آج ہم جانیں گے سر جہاں زیب سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں، اور ان کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے جس کا جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. تو بلا کسی تاخیر کیے میں اپنے معزز مہمان کو کرتی ہوں اس لائیو شو میں ویلکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مصرا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، جوائن کیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ تو آپ کا ذہن نوازی ہے کہ آپ نے بلایا، ورنہ نا چیز کیا چیز ہے. زبردست جی. تو سر میں چاہوں گی ہمارے ویورز کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں کہ آخر یہ کیپٹن جہاں زیب پی آر والا کون ہے. کیپٹن جہاں زیب پی آر والا ایک عام انسان ہے جی جو کہ پیدا ہوئے کراچی میں، اور جسٹ 2 months بتایا گیا ہے مجھے کہ صرف 2 مہینے کے عرصے میں لاہور شفٹ ہو گیا. پیرنٹس لاہور چلے گئے، وہاں پہ نرسری کے جی، پھر کلاس 1 میں بیکن ہاؤس میں ایڈمیشن لیا، کلاس 6 تک بیکن ہاؤس میں پڑھا اے برانچ میں. پھر فیل ہو گیا تھا کلاس 6 میں، تو پھر میری مدر نے مجھے کسٹم پبلک اسکول میں ٹرانسفر کروا دیا. وہاں میں 3 سال پڑھتا رہا. پھر میٹرک میں نے ملتان سے کیا، فادر شفٹ ہو گئے ملتان. میٹرک میں میرا اچھا رزلٹ نہیں آیا اور کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں کراچی آ گیا. کراچی میں نے گورنمنٹ پی سی ایچ ایس ایجوکیشن گورنمنٹ سائنس کالج میں ایڈمیشن مل گیا. ایف ایس سی کیا پری میڈیکل میں، واپس ملتان آ گیا. ملتان میں گورنمنٹ سائنس کالج ملتان جو ہے اچھا کالج ہے، اس میں بی ایس سی میں مجھے ایڈمیشن مل گیا. 3rd ایئر بی ایس سی میں نے کمپلیٹ کیا تو آئی واز ان مائی ہاؤس ان ملتان. تو میرا ایک دوست تھا، وہ میرے پاس آیا. جون کا مہینہ تھا، شاید 8 جون تھی. بڑی گرمی تھی. ملتان کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے 4 تحفہ یس ملتان، گرد و گرما گدا و گورستان. تو گرد بھی بہت اور گرمی بھی بہت. اور اس وقت وہ آیا، اس نے کہا کہ وائی ناٹ ٹو جوائن آرمی کیوں نہ جوائن کر لیں. میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. تو ہم نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کیے اینڈ اپلائی کیا اور ہم سلیکٹ ہو گئے. اور پھر ہماری کال آ گئی آئی ایس ایس بی کی، انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، اور ہم کراچی کی کال آئی. کراچی گئے، کافی لوگ تھے ہم لوگ، اینڈ کراچی میں سلیکٹ ہوا. ڈیفر ہو گیا اور 86 کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، اور مجھے 4 مہینے کے بعد کال آئی کہ میں 87 کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہوں. اور پھر میں ایبٹ آباد کاکول چلا گیا 91 میں، اپریل 91 میں. اور وہاں پہ کاکول کی 2 سال کی ٹریننگ ہوئی، کمیشن ہوا، ملتان پوسٹنگ ہو گئی. ون آف دا بیسٹ ریجمنٹ آف پاکستان آرمی، 11 کیولری فرنٹیئر فورس. اس کو پی اے وی او کیولری بھی کہتے ہیں، پرنس البرٹ وکٹر زون کیولری. 1849 میں ریز ہوئی. اینڈ آئی واز ویری فلیورگاسٹڈ کہ مجھے اتنی زبردست ریجمنٹ ملی ہے. لوگ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ 11 کیولری کے. ابھی تک مجھے شاید 26 سال ہو گئے ہیں یونٹ چھوڑے ہوئے، لیکن سٹل روزانہ کے طور پہ میں کسی یونٹ آفیسر کے بارے میں ان سے کوئی میرا تعلق پیدا ہو جاتا.
خیر آرمی کے بعد میں نے میڈیکل گراؤنڈس پہ بورڈ آؤٹ ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا آپ کی ججمنٹ ہیز امپیئرڈ, یو سی تھنگس ڈفرینٹلی. جو آپ دیکھتے ہیں وہ بالکل مختلف انداز سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اور انہوں نے مجھے 100% پاگل کہہ دیا, 100% مینٹلی ڈسیبلڈ. خیر اس سے میں بورڈ آؤٹ ہو گیا, آرمی سے میں چلا گیا. اینڈ میرا ایک امپریشن یہ بھی تھا کہ یار میں تو 100% مینٹلی ڈسیبل ہو گیا ہوں, اب میں کیا کروں گا, ویئر ول آئی گو. میری ایک فیملی بھی نہیں تھی, اینڈ فادر واز اے ویری اولڈ مین اینڈ ہی واز لیونگ ون آف مائی کزن. تو خیر میں اپنے چچا کے یہاں شفٹ ہوا, وہاں میں 1 سال رہا. اینڈ وہ میں نے کوئی جاب نہیں کی, ایک جاب کی تھی 5 دن کے لیے, بٹ آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ. تو اس کے بعد آئی کیم ٹو کراچی. کراچی میں پھر مجھے ایک میرے کزن تھے, انہوں نے مجھے جاب کروا دی ہب پہ. وہاں پہ ایک پاکستان سنتھیٹک لمیٹڈ پولیاسٹریان مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے, بہت بڑی فیکٹری. وہاں پہ میں سیکورٹی میں چلا گیا. اینڈ پھر 99 میں شادی ہوئی, 2000 میں بیٹا پیدا ہو گیا. پھر MBA HR کر لیا. پھر میں نے میرین گروپ جوائن کیا ایز ڈپٹی مینیجر ایڈمنسٹریشن اینڈ سیکورٹی پورٹ پہ, پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل. 5 سال میں PICT میں رہا. دیٹ واز اے فیبولس ایکسپیرئنس. بہت انجوائے کیا. بالکل اسکریچ سے لے کے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی بنی PICT. اس کے بعد مجھے آفر آئی IBM میں, انٹرنیشنل بزنس مشین میں. وہ میں نے جاب جوائن کر لیا ایز ایڈمن ہیڈ, ایڈمنسٹریٹو آفیسر, اور 3 سال میں وہاں رہا. لیکن وہ ایک کنٹریکچوئل جاب تھی, تو آئی لیفٹ دیٹ جاب IBM, اور پھر میں آ گیا واپس میرین گروپ میں, پریمیئر ٹریکنگ سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ میں. وہاں میں شاید 3 سال رہا. انہوں نے پھر کمپنی بیچ دی میرین گروپ نے الشائما گروپ کو, تو انہوں نے مجھے اپنی دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کیا انٹریکٹیو سیلز میں ایز مینیجر ایڈمنسٹریشن اینڈ HR. اور پھر وہ میں انٹریکٹیو سیلز ان کی 2018 میں بند ہو گئی. کیم آؤٹ, 1 سال جاب لیس رہا. اینڈ اس کے بعد پھر مجھے جاب ملی ایک فیسلٹی ہے یہاں پہ, جیسن ٹریڈ سینٹر, چیف مینٹیننس اینڈ سیکورٹی آفیسر. وہ کرنے کے بعد ایک اور جاب میں نے کی, 2 شاید اور جابس کی ہیں. 1 سال 1 مہینے سے آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود ریحان فاؤنڈیشن, اور PR والا مجھے نام دیا گیا ہے, پبلک ریلیشن والا, بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ میں ہیومنز میں برجز بلڈ کرتا ہوں. یعنی کہ میں لڑتا ہوں کم ہوں اور دوستیاں زیادہ بناتا ہوں, اور لوگ میری کمپنی میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اینڈ شاید میرا دس از واٹ ریحان بھائی سیز کہ میرا اخلاق ایسا ہے کہ میں دوستی کر لیتا ہوں اور نیٹ ورکنگ کر لیتا ہوں. تو میں ہوں PR والا. یہ تھا میرا. زبردست جی, زبردست. مزہ آ گیا آپ کی بات سن کے. ظاہر بات ہے ہمارے ویورز کو بھی بہت جو آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے, اتنا سسپینس تھا انہیں بھی کہ آخر یہ کیپٹن جہاں زیب ہے کون. تو انہیں بہت زبردست طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کروایا اپنا. جی سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس وقت مطلب آرمی میں آپ کے ساتھ یہ والا حادثہ ہی کہہ لیں کہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی. ایک آپ جڑے ہوئے تھے آرمی کے ساتھ, اٹیچمنٹ ہوتی ہے, کسی بھی جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا آپ کے لیے. دیکھیں, انہوں نے مجھے کہا میں نے ایک ڈپریسو سائیکوسس کہ ایک جنون ہے ڈپریشن کی وجہ سے جو کہ سائیکوسس میں چلا گیا, یعنی کہ دماغی طور پہ توازن چینج ہو گیا اس کا. تو اس سے پہلے مجھے کچھ ایسا نہیں تھا. اینڈ یہ تھا کہ میں شروع میں جب میں جوان تھا تو بہت رنگین مزاج تھا. تو وہ پھر مجھے کچھ ایک انسیڈنٹ ہوا, موٹر سائیکل چوری ہو گئی, میری انویسٹیگیشن ہو گئی, FS سیکشن فیلڈ سروس سیکشن میری انویسٹیگیشن کرتا رہا. پتہ چلا کہ میں جو ہوں وہ کلپریٹ نہیں ہوں, کوئی اور کلپریٹ تھا. 45 موٹر سائیکلس چوری ہوئی تھی. لیکن وہ اس کی جو میری انویسٹیگیشن ہو رہی تھی وہ شاید 1 ہفتہ تک ہوتی رہی. اور ایک میجر صاحب آتے تھے, روزانہ میرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے, مجھ سے سوالات پہ سوالات کرتے تھے. میں ٹینشن میں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے, نماز پڑھو شاید بچ جاؤ. تو جب وہ چلے گئے اس رات کو, میں اس سے پہلے 1 دن پہلے تک I was totally different. مطلب جو بھی ایک رنگین مزاج آدمی کر سکتا ہے وہ میں کرتا تھا.
اس رات کو میں نے وضو کیا، اپنے اکیلے کمرہ تھا میرا، اس میں میں نے نماز پڑھی، تو میں سمجھا کہ بہت دور سے بادل گرجا، پھر بادل گرجا، پھر بادل گرجا، پھر بادل گرجا، اور سمجھا کہ اللہ میاں میرے کمرے میں آ گئے ہیں، اور میں نماز میں تھا اور میں ڈرنے لگا، کانپنے لگا، اور اس کے بعد میں نے جلدی سے نماز ختم کی۔ نیکسٹ ڈے یونٹ گیا وائرز روم میں، ینگ آفیسرز روم میں، وہ کورٹ مارشل کے لیے بتایا گیا جانا تھا، وہ کسی نے نہیں بلایا، اینڈ پھر میں نے نماز شروع کر دی۔ جب میں نے نماز شروع کر دی اور میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، اللہ سے میں کلام کرنے لگا، اور مجھے ویژنز ہونے لگے۔ جب مجھے ویژنز ہونے لگے اور جب یہ میں نے کلام کرنے لگا تو میں اور انوالو ہونے لگا نماز میں اور ان خیالات میں، ایکسٹریملی انوالو ہونے لگا۔ جب میں ایکسٹریملی انوالو ہونے لگا تو میری لائف ہی چینج ہو گئی۔ جو جوان مجھ سے بات کرنے کے لیے خواہش مند نہیں تھے وہ مجھے جرنیل کہنے لگے کہ آپ تو جرنیل بنیں گے۔ جو آفیسرز مجھ سے بات نہیں کرتے تھے وہ مجھے انٹلیکچوئل کہنے لگے۔ میرا نام گاندھی پڑ گیا، میرا نام قائد اعظم پڑ گیا فوج میں، اور مجھے انٹلیکچوئل نیک آدمی کہنے لگے لوگ۔ تو میرے جو ججمنٹ تھی نا، جسٹ یارسٹک، یعنی کہ وہ جو گز ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ تبدیل ہو گیا۔ تو جب وہ تبدیل ہو گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یو ڈو ناٹ qualify to stay in the army with a perspective which is not known to army. تو آپ اس کا چینج ہو گیا اینڈ آپ 100% مینٹلی ڈسیبل ہے۔ اوکے، میں باہر آ گیا۔ تو یہ سچویشن تھی۔ زبردست، ظاہر بات ہے آپ ایک دم سے اتنا چینج ہو ہاں، گئے۔ میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا، میں بہت ڈپریس ہو گیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں آرمی سے جا رہا ہوں، کیونکہ آرمی واز مائی obsession، اینڈ مجھے آرمی سے بہت محبت تھی، ہے ابھی تک۔ مجھے ابھی بھی خواب آتے ہیں کہ میں پی ایم اے میں ہوں یا یونٹ میں ہوں اور کہہ رہا اب میں آرمی سے نہیں جاؤں گا، اور میں نے وہ اپنا ڈی ایم ایس بوٹ پہنا ہوا ہے۔ لیکن اٹس اے لانگ 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 ٹائم دیٹ آئی واز ان دی آرمی۔ ابھی بہت محبت تھی، ڈپریشن ہو گیا تھا مجھے 10 دن کے لیے کہ میں آرمی سے جا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی ایلمنٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ آرمی سے میں بہت محبت کرتا تھا، ہوں، اور شاید کرتا رہوں گا۔ زبردست۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیے، اس کے بعد مطلب آپ نے اپنا انٹروڈکشن میں ہمیں کافی آگے تک بتایا، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہاں سے شروع کر کے بتائیے کہ آپ کی ریحان اللہ والا سے کس طرح سے ملاقات ہوئی، کیسے آپ نے ان کے بارے میں جانا، کس طریقے سے آپ ان کے ویژن کا حصہ بن گئے۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب 2018 میں یہ کمپنی بند ہوئی انٹریکٹیو سیلز، تو میں 1 سال کے لیے جاب لیس رہا۔ اس کے بعد مجھے جاب مل گئی ایک کال سینٹر میں، وہاں میری بہت اچھی سیلری سب کچھ تھی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ ایسی بات کی کہ آپ یہ بائنری کیا کہتے ہیں، بائنری فیوژن ہے، بائنری ایک کرپٹو کرنسی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، وہ آپ پڑھائیں، سو دیٹ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ میں نے پڑھا تو وہ اس میں تھوڑا جوا تھا، تو میں نے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا پھر آپ رہ نہیں سکتے، جاب لیس ہو گیا۔ پھر مجھے ایک جاب مل گئی ایک سیکیورٹی کمپنی میں۔ آئی واز ریئلی ہیونگ ویری گڈ ٹائم ان دیٹ کمپنی، اور ان کے جو امپلائرز ہیں ان سے میری دوستی ہو گئی، وہ ابھی تک میرے سے تقریباً روزانہ بات ہو رہی ہے ان سے۔ اس کے بعد میں نے وہ سم ریزن چھوڑ دی، تو آئی واز جاب لیس۔ تو میری مسز نے کہا، آئی واز ٹرائنگ فار جاب، نہیں مل رہی تھی، تو میری مسز نے کہا کہ آپ جو ہے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن میں والنٹیئر کام کر لیں۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں نیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور براؤز کر رہا تھا کہ ویلفیئر کمپنیز کو، تو اس میں نام آ گیا ریحان فاؤنڈیشن کا۔ تو میں نے کہا جی، اٹھایا، میں نے نمبر کال کی، میں نے کہا دس از کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر ہاشمی، آئی ایم لوکنگ فار اے جاب اینڈ آئی کین سینڈ یو مائی سی وی۔ تو دوسری طرف عمران لیڈرشپ والے تھے، انہوں نے کہا اچھا ویل ڈن، آپ اپنی سی وی مجھے بھیجیں۔ تو میں نے سی وی بھیجی، تو 15 منٹ کے بعد، ان 15 منٹس میرے پاس لنک آ گئے ریحان اللہ والا کے کورس 1 کے، ان کے انٹروڈکشن کے۔ 15 منٹ کے بعد ان کی کال آ گئی۔ میں نے کہا جی سر، اور جی السلام علیکم، میں ریحان اللہ والا بات کر رہا ہوں،
آپ اگر میرے گھر ابھی آ سکتے ہیں تو آ جائیں. انہوں نے مجھے بتایا اینڈ میں ان کے گھر آ گیا. یلو روم میں انہوں نے کہا آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, آپ میئر کراچی بن گئے ہیں اور آپ ذرا ایک وہ دے دیں, اسپیچ دے دیں. آنے سے پہلے جب میں کوئی دوسری کمپنی میں تھا تب سے میں نے 15 ویڈیوز بنا چکا تھا اپنی فون پہ, لیکن ان کی کوالٹی بہت خراب تھی. اور لیکن مجھے کسی نے کہا تھا کہ یو آر ویری گڈ ان میکنگ ویڈیوز, آپ کے بات چیت یو آر ویری میسمرائزنگ. تو میں نے کہا اچھا, تو وہ بنا چکا تھا. تو مجھے ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا تو میں 2 منٹ اچھا بول دیا. تو باس کہتے ہیں ریحان بھائی زبردست, اینڈ انہوں نے مجھے امپلائے کر لیا. اس طرح ہوا. صحیح. تو سر آپ کو یہاں پہ جوائن کیے ہوئے 1 سال ہو گیا؟ جی مجھے 7 سپٹمبر 2022 کو میرا فرسٹ ورکنگ ڈے تھا. صحیح. تو سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, تو 1 سال 3 مہینے ہو گئے. زبردست. سر جس طرح سے سر ریحان کا ایک ویژن ہے تو آپ کتنا مطلب اس سے سیٹسفائی ہیں, کس طریقے سے مطلب ان کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. انیشیلی تو مجھے نہیں سمجھ آیا. انیشیلی تو میں نے کہا کہ یہ کیا ویژن ہے, میں تو یہ کہتا رہا کہ یہ تو کوئی تقریب کاری ہے جناب کیا ہے. لیکن جیسے جیسے میں ان کو سنتا رہا نا تو مجھے سمجھ آتا رہا کہ وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, ہائی انٹلیکچوئل ہے. اور وہ جو ہیں وہ جو ان کی باتیں ہیں, ویژن ہے, جو ان کا سمجھنا پڑتا ہے, غور سے سننا پڑتا ہے. اینڈ پھر میں نے یہ دیکھا کہ جس بندے سے مل رہا ہوں وہ ہسٹری بتاتا ہے 20 سال پہلے ریحان بھائی نے مجھے موبائل دیا تھا اور یہ بات بتائی تھی, تو میں نے اس پہ عمل کیا تو میں یہاں آ گیا. ابھی میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, ارکم اسکول کے جو پرنسپل تھا ہم ان سے ملنے گئے. میں سمجھا ریحان بھائی تو ایسے ہی لے گئے, سارے لوگوں کو لے گئے, چائے پانی سب کچھ ہو رہی ہے اور وہ بندہ کروا رہا ہے. تو اس بندے نے بعد میں بتایا کہ میں 20 سال پہلے ریحان بھائی سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ایک موبائل دیا تھا اور شاید لیپ ٹاپ دیا تھا اور بتایا تھا یہ. تو یہ کاوش 20 یعنی کہ 30 سال سے ہو رہی ہے. جس بندے سے ملو وہ ریحان بھائی اس کا نمبر جانتے ہیں. آپ کو ایئرپورٹ مینیجر کا, چیف سیکرٹری کا, جو بائیڈن کا, بورس جانسن کا, نواز شریف کا, عمران خان کا, زرداری کا, بلاول بھٹو کا یا مریم نواز کا, کسی کا بھی نمبر چاہیے آپ ریحان اللہ والا سے کہیں, وہ فوراً آپ کو دے دیں گے. اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. اتنا کنیکٹڈ آدمی میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں, اتنے زیادہ کنیکٹڈ. اور باقی ایجوکیشن کے لیے بات کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو پاورٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کے کاوشیں یہ دیکھیں کہ وہ آرمی میں بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں, مدرسوں میں بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں, جرنلزم میں بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں, سکولز میں بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں, پولیٹیشینس کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈیجیٹل لٹریسی کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ واقعی امپورٹنٹ ہے, پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ ہوا ہے ڈیجیٹل لٹریسی کا, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. اور سیلف لیس ہے, اور مجھے تو نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھ آتا کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں ریسورسز سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ میں جانتا ہوں ان کے بارے میں. صحیح. ابھی سر آپ پچھلے دنوں لاہور کے وزٹ پہ تھے, اسلام آباد بھی مطلب آپ گئے, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ وہاں پہ جا کے مطلب آپ کو کیسا لگا, کیا چینجنگ آپ کر سکتے ہیں یا ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسلام آباد گیا؟ جی, وہاں پہ ہمارے بچے بھی انوائٹیڈ تھے, تو کیا آپ نے لوگوں میں وہ جنون دیکھا کہ وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, سر ریحان کہیں نہ کہیں اپنے اس مقصد میں سکسیزفل ہو رہے ہیں کہ وہ جس سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہماری نئی یوتھ کو, نئی نسل کو. دیکھیں میں تو گیا تھا کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس پہ جو کہ اسلام آباد میں ہوئی تھی 1, 2, 3 تاریخ کو دسمبر کی. اس میں تو جو ریحان بھائی کا ویژن ہے وہ مجھے بڑا نظر آیا. ہر کوئی کہہ رہا تھا ریحان اللہ والا سے سیکھا, ریحان اللہ والا سے سیکھا. اسٹیج پہ آئے اینڈ لوگ لاکھوں کی بات نہیں کر رہے تھے, کروڑوں کی بات کر رہے تھے. اینڈ پاکستان کے لیے ایک
एक ऐसी क्रीम थी वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो मोटिवेशनल बातें कर रहे थे, जो अपनी सक्सेसेस शेयर कर रहे थे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए. और उसमें रेहान भाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, टेक कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल दैट. लेकिन जो आप बात करिए बूढ़ा वाले बच्चों के लिए, जी जी उसमें भी देखें बच्चा जो है ना बहुत जल्दी परसीव करता है. कहते हैं जो बचपन से लेकर 6 साल की उम्र तक वो बहुत जल्दी परसीव कर रहा होता है, उसका परसेप्शन बहुत तेज बन रहा होता है. तो डिजिटल लिटरेसी और जो वो इम्पैक्ट देना चाहते हैं बच्चों को, हमारे स्कूल के जो कॉन्फिडेंस है हमारे स्कूल के बच्चों का, वो इट इज़ इनकम्पैरेबल. आप दूसरे स्कूल्स में जाएं, मैंने हर किसी से सुना आप हमारे बच्चे पूरी दुनिया में लोगों से बात कर रहे हैं. और ये नहीं कि वो बात करें किसी वहाँ के हाई स्कूल स्टूडेंट से, वो एक पीएचडी डॉक्टर बर्ट ओला से बात कर रहे हैं. हाँ, वो एंड सो मेनी अदर्स लाइक एंड्रिया मेसन, एलिसन रेनाउ, and all so many others, निवाल गॉन्ट. इतने बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, वेल एजुकेटेड लोग, वेल क्वालिफाइड लोग हमारे बच्चों से बात कर रहे हैं. बच्चे उनसे सीख रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बना रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बेहतर बना रहे हैं और लर्न करें उनके कल्चर्स को, उनका बैकग्राउंड को. ये डिफरेंस, ये जो हमारा इनपुट है इन बच्चों के लिए और हम खुद सीख रहे हैं, ये कहीं और पाकिस्तान में नहीं है और ना ही ये कहीं और दुनिया में. मुझे रेहान भाई ने एक फिनलैंड की खातून से वो करवाया था कनेक्ट. उन्होंने कहा था कि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका पैटर्न है, वो फिनलैंड में भी नहीं है. फिनलैंड इज टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर द बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड. और वो कह रही थी फिनलैंड भी ऐसा नहीं है जो आपका रेहान स्कूल करंगी कैंपस है, जिनके प्रिंसिपल अल्ताफ़ एजुकेशन वाला है. तो क्या बात है अल्ताफ़ एजुकेशन वाले की, कोई इतना ज़बरदस्त स्कूल रन कर रहे हैं. सही जी, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त. तो सर आप मुझे खुद में थोड़ा सा लास्ट में बताएं कि आपने खुद में क्या बदलाव देखा जो आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव्स में भी आपको बता रहे हैं कि जी आप चेंज हो गए. हाँ, वो बिल्कुल बहुत चेंज हुआ. मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. मैंने बताया ना वीडियोस बना रहा था, तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. मेरी सिस्टर नाराज़ थी, मेरी वाइफ नाराज़, बेटा नाराज़, वीडियो ना बनाएं, वीडियो ना बनाएं. दोस्त नाराज़, वीडियो ना बनाएं. अब वो कहते हैं प्लीज़ वीडियो बनाएं. अब तो भी कह रही है, मिसेस कह रही है आपने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई ना आपने इंटरव्यू नहीं किया, वाई आर यू नॉट डूइंग इट. हाँ, डिफरेंस ये आ गया. दूसरी बात ये है कि मैं बेसिकली 52 साल का हूँ, 52 ईयर्स का हूँ, बल्कि 53 का हो जाऊँगा ज़िंदा रहा 19 मार्च तक. तो मैंने जितना इस एक साल में सीखा है ना लोगों से डील करना और लोगों से अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो मैंने पहले कभी नहीं इतना सीखा था. और इंशाल्लाह ताला अगर मैं रहा इस इंस्टीट्यूशन में तो और सीखने की पूरी उम्मीद रखता हूँ और सीखूँगा. ज़बरदस्त जी. आपके कहने का मतलब है कि 52 ईयर्स में आपने एक साल में जो सीखा, और 51 ईयर्स में नहीं सीखा. ज़बरदस्त जी. तो लास्ट में मैं सर चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए, सुनने वालों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें, मैसेज दें. पैगाम मेरा ये हमेशा यही है कि ये फ़ोन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके ऊपर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. एंड इनरेलेवेंट टॉक यानी कि फजूल बातों से बचें और बहस में ना पड़े रहा करें, परसिस्टेंट क्वेश्चन में फजूल खर्ची ना करें और तफरके में ना पड़े, मुत्तहद हो जाएं. और क्या कहते हैं, हमारी यूथ स्पेशली कराची में देखता हूँ पान, गुटखा, निस्वार, सिगरेट, ये फजूल बातें. जी, थैंक यू जी सो मच. एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया. तो व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ कैप्टन जहांज़ेब PR वाला. यकीनन आज के इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो लास्ट में हम मिलकर नारा लगाते हैं, थैंक यू सो मच.
पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।